بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر نیملیس شو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کوئی وقت ضائع کیے بغیر سیدھا چلتے ہیں ڈاکٹر نیملیس کے پاس اور ان سے جانتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے رونے کے حوالے سے کہ انسان روتا کیوں ہے، انسان کے آنسو کیوں نکلتے ہیں، اور اگر ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں کہ رونے کی مختلف اقسام آپ بتا سکیں، اور یہ مگرمچھ کے آنسو اور اصل آنسو میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ٹیئرس، رونا بیسیکلی ہماری ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس طرح غصہ کرنا، ہنسنا، چڑچڑا ہونا، یہ سب ہماری انسانوں کی مختلف کیفیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح رونا بھی ہماری ایک بنیادی کیفیت کا نام ہے اور باقی حالتوں کی طرح، لیکن اس کی بہت ڈفرینٹ شکلیں موجود ہیں، جبکہ رونا ہمارے ہاں صرف ایک ہی چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا رونا اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، جیسا کہ میں بتایا جاتا ہے، یا یہ عادت ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے آنسو ایک جیسے نہیں ہوتے اور تمام آنسو اور رونے کی وجوہات بھی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان کا کردار بھی، نتائج بھی یقیناً علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جیسے کہ بیزل آنسو ہوتے ہیں بالکل بنیادی طور پہ، یعنی بنیادی جو ہماری اساس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اساسی آنسو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں کی حفاظت اور انہیں آئلی رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر وقت پرورش اور ان آنکھوں کی سیکیورٹی کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ اور باقی دنیا کے درمیان ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ گندگی کو اور ملبے کو دور رکھنے کے لیے آنکھوں سے یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے ہوتے ہیں اضطراری آنسو کہتے ہیں، ریفلیکسز آنسو۔ یہ اس وقت بنتے ہیں محسن صاحب جب آنکھوں کو نقصان دہ جلن جیسے دھوئیں یا پیاز کاٹ رہی ہوتی ہیں عورتیں، اس سے اٹھنے والی ایک خاص قسم کا دھواں جو دیکھا نہیں جا سکتا کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے آنکھوں کو، یہ جلن بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک نفسیاتی اور جذباتی آنسو بھی ہوتے ہیں۔ یہ موسٹلی 3 حالتوں میں نکلتے ہیں۔ غصے میں بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں، اور غم میں بہت بڑی اکثریت جو ترقی یافتہ ممالک میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہاں لوگ رونے سے ڈرتے ہیں اور ایک آکورڈ چیز سمجھی جاتی ہے کہ جی بندہ رو رہا ہے، وہاں روتے نہیں لوگ۔ دیکھیں آپ فلموں میں، ڈراموں میں، انگلش کلچر میں دکھاتے ہیں کہ لوگ روتے نہیں ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کو نیچرلی اور لازمی اچھی سسکیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، تو انہیں دشواری ہوتی دیکھی گئی ہے۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ رونے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے، اور یہ ایک عام حقیقت ہے، کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ صرف آپ کی ناک بند کرنے یا عوام میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک پوشیدہ مقصد کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے آنسو جو ہیں، ان سب کا سب سے اول تاثر جو پیدا ہوتا ہے یا اس کا فائدہ ہے بیسیکلی، یہ مدد کی پکار کا میسج ہے۔ جب یہ غصہ یا غم سے نکلتے ہیں تو یہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے، بشرطے کہ یہ آنسو مگرمچھ کے نہ ہوں، جو ایک مثال بنی ہے۔ آپ کا رونا یا آنسو بغیر پکار کے آپ دیکھیں یہ پیغام دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں۔ یہ ایک جسمانی ری ایکشن ہے، رد عمل ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ آنسو بھرے چہروں کی مدد کریں یا دیکھ کر پوچھیں
کہ کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں. یعنی ایک ریسرچ جو ہے تحقیق بتاتی ہے کہ روتے وقت لوگ جارحانہ نہیں بلکہ بہت فرینڈلی ہو جاتے ہیں اور پرامن بھی ہو جاتے ہیں. مدد کو قبول کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. تیسرا یہ ہے کہ پیتھولوجیکل رونا ہوتا ہے یا ہنسنا، یہ ایک اعصابی حالت میں جو ہماری آنکھوں کی سطح جو ہے پر بے قابو اور بے معنی بغیر کسی جذبات کے بھی آنسو لاتے ہیں. الزائمر ایک بیماری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فالج ایس والوں کو دیگر دماغی بیماریوں کی وجہ سے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پھر ایک چڑچڑاہٹ کے آنسو بھی ہوتے ہیں، یہ کسی بھی الرجی سے بھی آ سکتے ہیں. یاد ہے کہ پانی بہنے اور رونے میں بہت فرق ہے. ہر آنکھ سے بہنے والا آنسو دکھ یا تکلیف پہ تیر کے نہیں آتا. جب انسان روتا ہے آنسو کا پہلا قطرہ دائیں آنکھ سے نکلے تو یہ خوشی سے وابستہ ہوتا ہے، جبکہ بائیں آنکھ سے نکلے تو یہ درد سے جڑا ہوتا ہے. آپ زور سے زمین پر پاؤں مار کے دیکھیں تو بہت امکانات ہیں کہ آنسو درد یا جھٹکا دینے کی وجہ سے نکل آئے. لیکن کچھ درد انتہائی دیرپا ہوتے ہیں، جیسے مائیگرین ہوتی ہے لوگوں کو، کڈنی پین ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، ٹوتھ ایک ہوتی ہے، دانتوں میں درد ہوتی ہے، پھر ڈیلیوری ایک نیچرل پروسیس ہے اس میں بھی. یہ ایسی تمام تکلیف دہ حالت میں ٹرسٹ می محسن صاحب کہ رونا کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کو فیشن کی نظر کر دیا گیا اور برا سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو آپ کی حالت سمجھنے کا پیغام دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے قدرتی، آپ کا جسم، باڈی، برین اینڈورفنس اور آکسیٹوسن خارج کرتا ہے. یہ دونوں قدرتی کیمیکلز ہیں جس کے جسم کے درد کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ یہ حیران کن حد تک آپ کی تکلیف کو کم کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ میں رونا سمجھتا ہوں خود کو ایک سکون بخشنے والا سلوک ہے، ایک رویہ ہے. کمزور آدمی، بچے، عورتیں، ان کے زیادہ رونے کی وجوہات انہی سے جڑی ہوئی ہے. وہ بیچارے ریلیف کی خاطر رو کر گزارا اور نیچرل مرہم، قدرتی ایک مرہم تلاش کرتے ہیں. ہمیں کمزوروں کو تکلیف دینے سے تو پرہیز کرنی چاہیے بلا شبہ. یہاں یہ ضروری ہے اور یاد رہے کہ جنگ یا لڑائی میں رونا یا آنسو آنا آپ کی آنکھوں کی دھندلاہٹ اور دشمن کا حوصلہ بڑھانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. سو ہمیں یہ سوچ کے سمجھ کے بھی اسی جذبات کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا. بلکہ آپ ڈرائیو کرتے وقت، جہاز اڑاتے وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے. کچھ انسان آنسوؤں کو بلا شبہ کمزوری کی علامت تسلیم کرتے ہیں. عام تاثر یہی ہے کہ یہ ایک بے بسی کا تاثر دینے سے پرہیز کریں، اس سے عام یہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن ہر ایک کے پاس کچھ کمزور نکات ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً رونا یقیناً محسن صاحب آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. جب کوئی اچانک بڑا صدمہ آپ دیکھیں دماغ قبول نہ کرے، آپ کو رونا نہیں آتا، برین وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں بندہ سکتے میں چلا گیا، آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ رلایا جائے، ادروائز آپ کے دماغ پہ اس کا اثر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سکتے میں چلا جانا لمبا بھی ہو سکتا ہے. لہذا رونا مان لیں کہ ایک قدرتی امر ہے، اس کو مناسب حد تک برا نہیں کہنا جانا چاہیے. یہ کمزوری کا اظہار جہاں برا ہے وہاں اس کا فائدہ بھی ہے. دوسرے کے دل میں دیکھیں فوراً ہمدردی پیدا کرتا ہے بغیر کچھ کہے، سماجی تعلقات کو فروغ دیتا ہے. احساس جو ایک بڑی ضروری اور ناپید ہوتی ہوئی چیز ہے، احساس پیدا کرتا ہے جو کہ کم ہو چکا ہے دنیا میں. بعض اوقات کسی منفی صورتحال یا نتیجہ کی شدت اتنی مضبوط اور منتقل ہوتی ہے کہ جسم اور دماغ ایک دم صدمے کی حالت میں اس کو قبول نہیں کرتے. اور اس کو اوپر مینشن بھی میں نے جیسے کیا کہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں میں اور دوسروں سے بندہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے. بے حسی کا لیبل بھی لگا دیتے ہیں لوگ کہ یار اس کو رونا نہیں آتا، بڑا بے حس آدمی.
کیونکہ رونے سے واقعتاً جذباتی سیلاب اور بے حسی کے جو جسمانی چکروں میں ایک آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جذبات کی رہائی جو ہے کہ بغیر یہ کبھی ممکن نہیں۔ ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے، اور کہا گیا اور ایک لاجک پیش کیا گیا کہ جذبات سے دل اور دماغ گرم ہو جاتے ہیں، جن کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر آپ کی باڈی بخارات پیدا کرتی ہے، اوپر اٹھتے ہیں جو سر کی طرف اور آنکھوں کے قریب جا کر کے آنسو بن کے نکلتے ہیں۔ یہ ایک سوچ بھی ہے، اور یہ کہ آنسو خود کو سکون بخشنے کے علاوہ جذباتی آنسو بہانے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آکسیٹوسن اور اینڈورفنس خارج ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اچھا محسوس کرنے میں مددگار بھی ہوتے ہیں۔ سائنسی ثبوت بھی ہیں، اور انہی کے پیش نظر اور تندرستی کے احساس کو فروغ دینے کی خاطر بھی یہ مدد دیتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ سائنس کی تعلیم اور تجربہ سے دیکھا پڑھا، جو کہ بتاتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر دوسری سوچ نہیں بلکہ ایک سائنٹیفک لاجک ہے کہ لیکریمل بونز ہوتی ہیں، لیکریمل وینز ہوتی ہیں، آنسوؤں کی ہڈیاں کہتے ہیں، آنسوؤں کی گدودیں بھی کہتے ہیں، جو کسی بھی حالت میں یا پریشانی میں یا حادثے میں آنکھ سے ایک اسپیشل مادہ خارج کرتی ہے جو آنکھ کو نم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آنکھ کے اوپر یہ غدود جو ہیں یا ہڈی جو ہے لیکریمل بون یا لیکریمل جو گلینڈس ہیں، یہ آنسو بننے کے بعد آنکھ جھپکنے پہ آنکھ کی سطح پر فوراً پھیل جاتا ہے، اور آنکھ کے اوپر اور نچلی سطح پر کونوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے آنسو آپ کی ناک میں خالی ہونے سے پہلے ایک ڈھکنوں کی شکل میں اور ایک نالی کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں۔ وہاں جا کر یا تو یہ بخارات بن جاتے ہیں یا دوبارہ واپس جذب ہو جاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کے متعلق یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات بچے آنسو کی بند نالی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ میں ضرور یہاں مینشن کرنا چاہوں گا۔ ایسی حالت میں اکثر یہ خود ہی پرابلم حل ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں انفیکشن، سوجن، چوٹ یا ٹیومر، اور بالغوں میں بند آنسوؤں کی نالی کے سبب بھی یہ ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ جذباتی آنسو یا ریفلیکسڈ آنسو بنتے ہیں تو ان کی نکاسی کے لیے یعنی بہہ جانے کی جو نظام ہے اس پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے یہ نکلتے بھی ہیں اور گالوں پہ گر جاتے ہیں، ناک سے بھی ٹپکتے ہیں۔ جو دیکھیں ہماری ایج بڑھتی ہے، ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آنسو کم ہوتے جاتے ہیں، ہم عمر کے ساتھ کم آنسو بہاتے ہیں۔ جو بیزلز میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ بنیادی آنسو یعنی ان کی پیداوار بھی سست ہو جاتی ہے، یہ آنکھوں کے خشک ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ ایک عام میچور بڑے لوگوں میں ایک باقاعدہ پرابلم ہے، اس کے لیے ڈراپس بک رہے ہیں، لوشن جو کریمیں لگاتے ہیں کہ آنسو آنکھوں میں خشک ہو گئے، آنکھوں کے پانی خشک ہو جاتا ہے، جو کہ ایک عام میڈیکل اس میں مسئلہ بھی ہے ایک سیمیٹک۔ لوگوں کو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہارمونل تبدیلیوں سے بھی لوگ گزر کر، خاص طور پر خواتین پیدائش یا ریجنریشن کے دوران بھی اسی چیز کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کانٹیکٹ لینسز لگا لیتے ہیں اور دوائیں بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی آنکھ کی خشک ہو جانے کا سبب بن جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، جو کہ پلکوں کی جلن، سوجن، سویلنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں کی عام وجہ ہے۔ ان سے احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آنکھوں کے گرد بیشتر طور پہ ہلکے دیکھے جاتے ہیں، بڑوں میں چھوٹوں میں۔ کم سوتا ہے بندہ، شاید اس لیے بھی بالکل سینسٹیو ایریا ہے، اس میں فرق آتا ہے، لیکن کم سونے اور دماغی ٹینشن سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بچوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے جو کہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ آنکھوں کے قریب ایریاز جو ہیں ان میں محسن صاحب ایک باریک ترین نالیاں ہوتی ہیں، ان نالیوں کے ٹوٹ جانے سے یا انفیکشن ہونے سے وہاں خون جم جاتا ہے، بہت باریک نالیوں،
ان کی روانی بند ہونے سے یہ ہلکے کالے بیسیکلی ہوتے ہیں، یہ یاد رہے، اور ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کسی پرانی سر میں چوٹ یا بچپن سے گرتے ہیں بچے، ہم پرواہ نہیں کرتے، یا نزدیک جگہوں پر لگنے سے نا یہ آنکھیں بھی کالی ہو سکتی ہیں۔ یہ خطرناک نہیں ہے، یہ یاد رہے، جن بچوں کی یا بڑوں کی آنکھوں کے گرد ہلکے کالے ہو جاتے ہیں وہ بڑا آکورڈ سمجھا جاتا ہے، یہ خطرناک چیز نہیں ہے، کوئی تھریٹننگ نہیں ہے، لائف تھریٹننگ نہیں ہے اس میں۔ آنسو تمام دودھ پینے والے جانوروں کو بھی آتے ہیں، آپ یاد رکھیں، لیکن صرف اور صرف لوبریکیشن کی خاطر آتے ہیں، آنکھوں کی کو گیلا کرنے کے لیے، ان میں بچانے کے لیے، ان کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی۔ یہ فطرت نے صرف انسان کو بخشش عطا کی ہے کہ وہ تکلیف اور درد کا اظہار کر سکے اور دوسروں کو پیغام دے سکے کہ مجھے مدد کی طلب ہے۔ اور اس وقت جب الفاظ اور زبان نہیں تھی، تو دیکھیں قدرت کے کمالات، دیکھیں ہم ہر وقت اس کی نعمتوں اور احسانات کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے ہمیں کمیونیکیشن کے لیے، رابطوں کے لیے بے انتہا نعمتوں سے بخشا ہے۔ کہیں ٹیلی پیتھی، کہیں آواز، کہیں تحریر، کہیں اشاروں کی زبان، کہیں محسوسات کی زبان، جن تمام باتوں کا مقصد ہمارا ایک دوسرے سے رابطے اور اظہار کرنے، سننے کے لیے، تاکہ انسانوں میں ہم ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹ سکیں۔ اچھے قدرتی پیغامات جو ہیں، جو کائناتی شعور کی طرف سے انسانی شعور تک پہنچیں، ان کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھ کر مل کر کام کریں۔ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ سائنس خدا کی قدرتوں کی گواہی ہے۔ ثبوت، ہم رونے کے پیچھے کتنے بڑے دیکھیں راز ہیں جو خدا نے چھپا رکھے ہیں۔ سائنس ڈھونڈتی ہے اور ہمیں خدا پر یقین کرنے کو مضبوط کرتی ہے۔ اور دیکھیں جب ایک انسان جس قدر زیادہ تکلیف میں اور پریشانی میں ہوتا ہے، جب کوئی مرہم، کوئی تدارک، کوئی دوائی نہیں، تو اس وقت وہ روتا ہے۔ خدا کی ذات نے دیکھے کتنا عظیم سسٹم بنایا کہ فوری طور پہ آپ کی باڈی سے انڈورفنس اور آکسیٹوسن آپ کو ایک دم اندر سے ملتی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، میں الوداعی فکروں میں یہ بیان کرتا جاؤں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا کام یہ دونوں کیمیکلز کیا کرتے ہیں رونے کے بعد جو خارج ہوتے ہیں، یہ ہیلنگ پروسیس کو تیز کر دیتی ہے، یعنی صحت مندی کی طرف، زخم کو ٹھیک کرنے کی طرف، تکلیف کو، پریشانی کو کم کرنے کی طرف، سکون کی طرف، اور تندرستی دیتی ہے۔ جہاں یاد رہے گزارش میری کہ جہاں رونا آئے ضرور روئیں اور رونے دیں، اسی میں تدارک ملے گا، لیکن یہ غیر ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس چیزوں کو ہمیں یاد رہے کہ قدرتی پیغامات جو ہیں یا قدرت کی دی ہوئی نعمتیں، ان میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے، جسے فیشنیبل لوگوں نے اور نقلی فیشن نے رونے کو ایک آکورڈ اور عجیب چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ رونا ایک عجیب چیز نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کا اظہار پھیلانے اور بڑھانے کے لیے جیسے خدا نے یہ چیزیں دیں، یہ بھی ایک اظہار ہے کہ آپ روتے ہیں، دوسرے کو میسج دیتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب آپ کو رونا آئے تو یہ کوئی عجیب اور کوئی بڑی آکورڈ چیز نہیں ہے، ضرور روئیں، لیکن بے تحاشا نہیں، دشمن کے سامنے نہیں، جنگ میں نہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں، جہاز اڑاتے ہوئے نہیں، سائیکل چلاتے ہوئے نہیں، پیدل چلتے ہوئے نہیں، کیونکہ یہ آنکھوں کے دھندلا ہونے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہونے والی چیز بن سکتی ہے۔ ادروائز رونا محسن صاحب ایک بلیسنگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 24 گھنٹے ہی رونا شروع کر دیں کہ جی یہ بلیسنگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ضرورت کے وقت روئیں اور دیکھیں خدا اندر سے آپ کو 2 اتنے قیمتی کیمیکلز پرووائڈ کر رہا ہے جس میں آپ کو ہیلنگ ملتی ہے، اور جتنی مرضی پین ہو اس کے سکون کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے باڈی میں، جس سے یہ دونوں کیمیکلز آپ کو سکون بخشتے ہیں۔ اور یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ساری خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے رونا بھی یقیناً ایک نعمت ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے اور ضرورت کے مطابق رویا جائے۔ خدا حافظ۔
جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آئندہ انہیں مگرمچھ کے آنسوؤں کو پہچاننے میں کافی مدد ملے گی. تھینک یو ویری مچ. ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپک کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ محسن صاحب، تھینک یو. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، لیکن جانے سے پہلے اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.